عزیز جن النبیین بحبیبہ المصطفى ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبى والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء مدحتک یا رسول اللہ مدحتک یا رسول اللہ مدحتک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی انت خیار اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زہر سایہ ہر ولی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و توصیف کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا یہ اس امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ تو بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ عقیدت صلاۃ والسلام کی شکل میں پیش کرنے کے بعد معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میرا موضوع ہے، اور حضور علیہ السلام کے اس معجزہ کی چیدہ چیدہ باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے جو تلاوت کی ہے میں نے اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں من المسجد الحرام مسجد حرام سے لے کر الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور فرمایا کہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے معراج کروایا اس لیے کہ ہم اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا جانتا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اس آیت میں حضور علیہ السلام کے معراج کے 3 پہلو بیان کیے گئے، اور مجموعی طور پر میرے آقا علیہ السلام کے معراج کے 3 ہی پہلو ہیں، انہیں بالتفصیل بیان کیا گیا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی جو ہستی ہے، آپ کی ہستی کی جو تعریف ہے، توصیف ہے، کمالات ہیں، ان کا احاطہ انسانوں سے ممکن نہیں۔ جس کی تعریف خود رب کرے، میں اور آپ اس کی تعریف کیا کر سکیں گے؟ اور حضرت حسان بن ثابت جیسی عظیم ہستی، آپ فرماتے ہیں کہ ما مدحت محمدً بمقالتی، فرماتے ہیں کہ میں یہ جو حضور کی شان میں اشعار لکھتا ہوں، میں اس سے حضور کی تعریف نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ لیکن مدحت بمقالتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم،
جب میں اپنے شعر میں حضور کا ذکر کرتا ہوں تو میرے شعر کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ تو جن کی تعریفیں وہ کریں، میں اور آپ اس ہستی کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں البتہ یہ ہے کہ جو حضور کے ثناخوان ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے والے لوگ ہیں، ان میں بس اپنا حصہ نام ڈالنے کے لیے یہ جو جتنے بھی سیرت نگار ہیں یا مفسرین ہیں یا محدثین ہیں، ان کی ایک کاوش ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی جو ہستی ہے، آپ کی ہستی کی بظاہر 3 جہتیں ہیں، اور معراج کے بھی 3 ہی مرحلے ہیں۔ میں روایتی تقریر سے ہٹ کر آپ کو بات عرض کرنے لگا ہوں واقعہ معراج کے حوالے سے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بشر بنا کر اس کائنات میں بھیجا۔ آپ کی ایک حیثیت بشری حیثیت ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ آپ کا ایک وصف بشریت ہے، آپ کا ایک کمال بشریت ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نور مجسم بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آپ کی مبارک ہستی کا جو دوسرا وصف ہے۔ اور جو تیسری بات ہے وہ حقیقت محمدیہ ہے، جو بشریت اور نورانیت سے اگلے درجے کی بات ہے۔ اس آیت کے اندر میرے آقا علیہ السلام کو عالم بشریت میں بھی معراج ہوئی، جو مقصد مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تھی۔ یہ جسمانیات، عالم جسمانیات ہے نا، کہ آپ چلے براق پہ جلوہ افروز ہو کر مسجد حرام سے اور مسجد اقصیٰ تک، اس کی ایک حد بندی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا وہاں سے سفر شروع ہوا آسمانوں تک۔ یہ حضور کی روحانیت اور نورانیت کا وصف ہے، اور جو حضور علیہ السلام کا وصف روحانیت اور وصف نورانیت ہے، اس کو معراج ہوئی۔ اور تیسرا حقیقت محمدیہ ہے۔ اب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمان تک جبریل امین علیہ السلام ساتھ ساتھ ہیں۔ اور مختلف میں آگے حدیث آپ کو پوری سناؤں گا انشاءاللہ کہ انبیاء کرام سے ملاقاتیں بھی ہوئی۔ تو جب 7ویں آسمان سے آگے کا سفر شروع ہوا، پھر نہ جبریل حضور کے ساتھ ہیں، نہ کوئی فرشتہ حضور کے ساتھ ہے، بس حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات، وہ انوار و تجلیات کا ایک کہکشاں ہے، جس سے گزر کر وہ بارگاہ خداوندی کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ وہ معراج حقیقت محمدیہ کو ہے۔ تو میں مشکل سی بات کرنے لگا ہوں، کسی کو سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو یہ ایک سوال کا چھوٹا سا جواب ہے کہ جب بشریت کو معراج ہوا تو پھر نورانیت کدھر تھی؟ تو جب مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمان تک نورانیت، حضور کے وصف نورانی کو معراج ہوا تو پھر بشریت کدھر تھی اور حقیقت محمدیہ کدھر تھی؟ تو جب حقیقت محمدی کو معراج ہوا تو پھر حضور کی بشریت اور حضور کی نورانیت کدھر تھی؟ تو مشکل سا اس کا جواب ہے، لیکن میں سادہ لفظوں میں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں بالفعل اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں بالقوہ۔ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کے اندر اس وقت قوت موجود ہے کہ آپ اپنے گھر جا سکتے ہو، لیکن آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ بالفعل آپ مسجد میں ہو، ٹھیک ہے، اور بالقوہ آپ اپنے گھر میں جانے کی قوت آپ کے پاس موجود ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی بشریت کو معراج ہوا تو بالقوہ حضور کی نورانیت بھی موجود تھی، حقیقت محمدیہ بھی موجود تھی۔ جب نورانیت کی بات ہوئی تو بالقوہ بشریت موجود تھی، اور حقیقت جو نور ہے وہ بالفعل موجود تھی۔ اور بالکل اسی طرح کہ جب میرے آقا علیہ السلام آسمان بالا پہ جلوہ افروز ہوئے، ثم دنا فتدلی کی منازل طے کر رہے تھے،
تو بالقوہ بشریت بھی تھی، نورانیت بھی تھی، لیکن بالفعل حضور علیہ السلام کی حقیقت محمدیت تھی۔ تینوں جہتوں کا تذکرہ اس آیت کے اندر موجود ہے۔ اب میں ان تینوں کی تفصیل بالترتیب عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا حصہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو اور اپنی شان جب اپنی بات کی تو فرمایا وہ پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے۔ معراج کے واقعے پر اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ اعتراض اس وقت ہو سکتا تھا کہ اگر حضور دعویٰ خود کرتے ہیں۔ حضور نے دعویٰ ہی نہیں کیا، بلکہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ لے جانے والا کون؟ جانے والے کون؟ تو جان اللہ جانے یا تو لے جان اللہ جانے۔ اب یہ قرآن، اس پر اعتراض ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر وہ اعتراض کرتا ہے۔ اس لیے میں اس ذرا میں نہیں پڑھ رہا، اس پر اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میرے آقا علیہ السلام کا جو سفر معراج ہے وہ ہوا کس پر؟ براق پر۔ اس کی رفتار کتنی ہے؟ برق سے براق ہے، بجلی کی رفتار۔ میں چیدہ باتیں صرف آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں کہ حضرت پیارے آقا علیہ السلام جب براق پر سوار ہوئے تو جہاں پہلی نظر پڑتی تھی وہاں براق کا پہلا قدم تھا۔ اتنی رفتار کے اندر بندہ موٹر سائیکل چلاندہ ہوئے نا تے تیز رفتاری جو ہوئے، یا گڈی ہے تیز رفتاری جو ہوئے تے روڈ تے بندہ کھلوتا او پاویں السلام علیکم بھی کہے تے بعض اوقات پہچان نہیں ہوندی تیز رفتاری دی وجہ نال۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام جس براق پر جلوہ افروز ہیں وہ بالکل بجلی سے زیادہ تیز چلنے والی سواری تھی، لیکن راستے میں جتنی بھی اشیاء تھی میرے آقا علیہ السلام نے ان کو ترتیب سے دیکھا اور پھر ان کو پہچانا بھی، کئی جگہ پر آپ نے ان سے کلام بھی کیا۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ اب میرے آقا علیہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسند احمد کے اندر ہے اور نسائی کے اندر بھی ہے، یہ 3 اور بھی کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور یہ ذرا سنیے کتنی ایمان افروز بات ہے، اور میں اس کی مختصر سی تشریح بھی عرض کروں گا۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مررت علی موسیٰ لیلۃ اسریٰ۔ آپ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا۔ کثیب احمر، سرخ ٹیلہ جہاں آپ کی مبارک قبر ہے، فرمایا میرا گزر وہاں سے ہوا عند الکثیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے پاس سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، آپ اپنی مبارک قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ یصلی دا مترجمہ میں کہتا ہے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ تو اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ لیکن جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں رہتا، اس پر نماز فرض ہے۔ ہاں کئی بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ قبر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، وہ اپنی مبارک قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک پہلو اس کا یہ موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو بھی نماز تھی، حضور فرماتے ہیں کہ میرا گزر موسیٰ علیہ السلام سے ہوا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر، بیٹھ کے نہیں، قائم یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ ایک تو اس کا وہ سادہ سا مطلب ہے جو میرے اور آپ کے ذہن میں ہے، لیکن سوال ہے کہ قبر میں تو بندہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہوتا۔ ایک گنجائش موجود ہے کہ صلاۃ کا لفظ نماز کے لیے بھی ہے۔ آپ لغت کی کتب اٹھا کے دیکھیں، صلاۃ کا مطلب استغفار بھی ہے، صلاۃ کا مطلب تسبیح و تعلیل بھی ہے،
اور صلات کا مطلب حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا بھی ہے۔ اب حضور کے معراج کا اعلان تو ہو گیا تھا پہلے، کیا میرے آقا علیہ السلام اس دنیا سے، دنیا کے دائرے اور سرکل سے نکل کر وہ آسمان بالا پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ جنت کی حوروں کو بتا دیا گیا، سارے آسمانوں پر اعلان کر دیا گیا، سارے نبیوں کو یہ پیغام مل گیا تھا کہ اس رات کو حضور علیہ السلام نے جلوہ افروز ہونا ہے آسمانوں پر۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ چلا کہ یہاں سے پیغمبر آخر الزمان کا گزر ہوگا، آپ اپنی قبر میں حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنی مبارک قبر میں حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جب حضور گزرے تو وَقَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھ کے حضور کا استقبال کر رہے تھے۔ وہاں سے گزرے، مسجد اقصیٰ پہنچے۔ یہ جو پہلے والا حصہ ہے معراج کا، بشریت، تو وہاں پہ دیکھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم تک سارے نبی موجود ہیں، اور مصلی امامت پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کھڑا فرمایا۔ اب دیکھیں عمر کے لحاظ سے، زمانہ نبوت کے لحاظ سے میرے آقا علیہ السلام کی عمر کم ہے، اور زمانہ نبوت کے اعتبار سے سب سے آخر میں آپ جلوہ افروز ہوئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم تک جتنے انبیاء آئے، ان میں حضور کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، حضور کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں، سب کی عمریں زیادہ، لیکن سب کے سردار حضور علیہ السلام ہیں، اس لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے نا۔ اب اس بشری معراج کا خلاصہ، کائنات کے اندر جو انسانوں میں سب سے افضل ہستیاں ہیں وہ نبیوں کی ہستیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو انسانوں میں سب سے افضل ترین ہستیاں تھیں، جو لبادہ بشریت میں اس کائنات میں تشریف لائی، سب کو حضور کے پیچھے کھڑا کیا اور ہمیں بتایا کہ لوگوں، حضور ہیں بشر، بشر بھی ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ کائنات کے جتنے اعلیٰ بشر انبیاء ہیں سب کے امام ہیں، کہیں اپنے جیسا نہ سمجھ لینا۔ یہ حضور کی بشریت کو معراج ہے۔ اب وہاں خطبے دیے انبیاء کرام علیہ السلام نے، میرے آقا علیہ السلام نے بھی خطبہ دیا کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مراتب دیے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بنا کر بھیجا۔ خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام وہاں سے چلے اور آپ کا سفر شروع ہوا معراج کا، جو دوسرا پہلو حضور کی روحانیت کا اور میرے آقا علیہ السلام کی نورانیت کا جو معاملہ ہے۔ اب سنیے یہ حدیث طیبہ، اختصار کے ساتھ میں یہ حدیث طیبہ کے چیدہ پہلو آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضور علیہ السلام کو براق پر بٹھایا اور نکیل خود پکڑی، بھاگ اس کی خود پکڑی، اور چلتے چلتے پہلے آسمان تک پہنچے، حتی اتی السماء الدنیا، پہلا آسمان وہاں پہنچے۔ فاستفتح، کھٹکھٹایا گیا دروازہ، سوال و جواب ہوئے، کون ہے، اکیلے ہیں، جو آنے والی ہستی ہیں وہ خود آئی ہیں کہ بلائی گئی ہیں۔ سارے سوال و جواب کرنے کے بعد جب پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو فلما، جب میرے آقا علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو دیکھا کیا کہ وہاں پر فَإِذًا فِيهَا آدم علیہ السلام، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام تشریف فرمائے، اور فقالہ، جبریل نے کہا، ھذا ابو کا آدم، یہ آپ کے جد امجد، آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، تو فسلم علیہ، تسی انہوں سلام کرو۔
حضور نے سلام کیا، آپ فرماتے ہیں کہ فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا، اور فرد السلام، پھر انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ اب آدم علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں بھی موجود ہیں، تو زمین پر جہاں ان کی مبارک قبر ہے وہاں بھی موجود ہیں، اور پہلے آسمان پر بھی موجود ہیں۔ پھر حتیٰ اتی السماء الثانیہ، پھر دوسرے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، پھر وہی سوالات ہوئے، تو دیکھا گیا کہ وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام جلوہ افروز ہیں دوسرے آسمان پر، اور پھر ان سے یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، وہذا یحییٰ وہذا عیسیٰ فسلم علیہما، دونوں کو سلام کیا، پھر انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر اگلے آسمان پر ثم صعد بی الی السماء الثالثہ، پھر تیسرے آسمان پر حضور تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، جبریل نے سارا حضور کا تعارف کرایا، اور تیسرے آسمان پر دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام جلوہ افروز ہیں، ان سے سلام کلام ہوا۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر چلے گئے، حتیٰ اتی السماء الرابعہ، چوتھے آسمان پر دروازہ کھٹکھٹایا، وہی سوال و جواب، کون ہے، کیسے آئے، خود آئے یا بلائے گئے۔ پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ پھر آگے پانچویں آسمان پر سفر ہوا، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب یہ انبیاء کرام مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں، اور دنیا کے اندر جہاں جہاں ان کی قبور ہیں وہاں پر بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ چلتے چلتے پھر چھٹے آسمان پر پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ اچھا، یہ جتنے نبیوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، سارے نبیوں نے حضور کا استقبال کیا کھڑے ہو کے، حتیٰ کہ پھر ساتویں آسمان تک حضور پہنچے تو وہاں پر حضور کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، جو کہ مسجد اقصیٰ کے اندر بھی موجود تھے۔ ایک ہستی قبر میں بھی موجود ہے، وہ ہستی مسجد اقصیٰ میں بھی موجود ہے، وہ ہستی پہلے آسمان پر، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پر بھی موجود۔ ہستی ایک ہے، شخصیت ایک ہے، لیکن بیک وقت وہ 3 جگہ پر موجود ہے۔ اب بیک وقت 3 جگہ پر موجود ہونے کی ان کو طاقت کس نے دی بھائی؟ کن نے طاقت دیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو انبیاء جب ان کو ایک وقت کئی جگہ پر موجود ہونے کی قوت اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمائی، تو میرے آقا علیہ السلام تو سید الانبیاء ہیں یار، وہ تو سید الانبیاء ہیں۔ وہ بیک وقت چاہیں تو ہر بندہ مومن کی قبر میں بھی موجود ہو سکتے ہیں، بندہ مومن کے گھر میں بھی موجود ہو سکتے ہیں، بندہ مومن کے دل میں بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا جو سفر تھا، یہ نورانی اور روحانی سفر تھا۔ یہاں جبریل ساتھ ہیں، تعارف کرا رہے ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت ہے، اور سارے نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی۔ اب جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو پھر اس کو قرآن نے یوں بیان کیا کہ لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ دوسرا حصہ، کہ یہ جو حضور کی نورانیت کو معراج ہوئی، اب سارے انبیاء کرام نے حضور کا استقبال کیا، تو فرمایا جبریل امین ساتھ ہیں، فرشتے ساتھ ہیں، ملائکہ ساتھ ہیں، نبی ساتھ ہیں، خلیل اللہ ساتھ ہیں، کلیم اللہ ساتھ ہیں، حبیب اللہ ان کے آگے آگے ہیں۔ تو بتایا لوگوں، میرا محبوب نور ہے، لیکن جہاں پر نوریوں کا جہان ختم ہو جاتا ہے، میرے حبیب کی شان اس سے زیادہ بلند ہے۔ پہلے خبر دی انسانوں کو کہ بشر ہیں، اپنے جیسا نہ سمجھ لینا۔ جبریل امین اور ان کی پوری جماعت فرشتوں کی، انہیں کہا کہ میرا محبوب نور ہے، کہیں ان کو اپنے جیسا نور نہ سمجھنا، ان کا درجہ آپ کی نورانیت سے کہیں زیادہ ہے۔ شیخ سعدی نے لکھا نا کہ جب وہاں پہنچے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ اگر یکسر موے بر ترک پرم فروغ تجلی بسوزد پرم، اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو انوار و تجلیات سے میرے پر جلداتے ہیں۔ وہاں فرشتے بھی پیچھے، انبیاء اپنی اپنی جگہ پر جلوہ افروز ہے، میرے آقا علیہ السلام پھر اس سے آگے چلے۔ اب لوگ میرے آقا علیہ السلام کے رتبے پر بات کرتے ہیں کہ حضور کا رتبہ انسان کی عقل میں آ ہی نہیں سکتا،
ایسے نہیں ہمارے بزرگوں نے کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد کائنات میں جس کا بڑا رتبہ ہے وہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی ذات ہے، جو عقل میں نہیں تولا جا سکتا۔ اب وہاں جا کر کیا ہوا، ایک آیت سن لیجئے گا، پھر میں اس اپنی گفتگو کو کلوز کرتا ہوں۔ جب میرے آقا علیہ السلام وہاں پہنچے تو ثم دنا، یہ سورہ نجم کی آیات ہیں، ثم دنا فتدلی، پھر حضور اپنے رب کے قریب ہوئے، پھر اور قریب ہوئے، پھر اور قریب ہوئے۔ کتنے قریب ہوئے؟ فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا، جس طرح کمان دیکھیے، تیر کمان، ٹھیک ہے، فرمایا جس طرح کمان، دو کمانیں جوڑ دی جائیں، قوسین کو جوڑ دیا جائے، تو جتنی وہ قریب تھی اتنا رب اور رب کا محبوب آپس میں قریب تھا۔ اب یہ کعبہ قوسین کی جو مثال دی ہے قرآن نے، اس کا ایک تاریخی ایک پس منظر ہے۔ وہ کیا ہے؟ عرب کا جو کلچر تھا ان میں دیر دیر تک لڑائیاں جھگڑے رہتے تھے۔ جب دو قبائل کے اندر صلح ہوتی تو دونوں قبائل اپنے تیر اور کمان لے کے آتے اور وہ کمانیں آپس میں جوڑتے اور اس سے پھر تیر چلاتے، اور جو دیگر خطے ہوتے ان کو پیغام دیا جاتا جو اس کا دشمن ہے وہ اس کا بھی دشمن ہے، جو اس قبیلے کا دوست ہے وہ اس قبیلے کا بھی دوست ہے۔ رب نے فرمایا فکانا قاب قوسین او ادنا، فرمایا وہ قوسین کے مطابق قریب ہوئے یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ مثال دی، فرمایا رب خالق ہے، حضور مخلوق ہیں، لیکن یاد رکھنا جو اللہ کا ہے وہ رسول اللہ کا ہے، جو رسول اللہ کا ہے وہی اللہ کا ہے۔ جس کی محبت حضور سے ہے اس کی محبت اللہ سے ہے، اور جس کی محبت اللہ سے ہے اس کی محبت رسول سے ہے۔ جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے وہ دراصل حضور کی فرما برداری کرتا ہے، جو حضور کا فرما بردار ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے۔ فرمایا یہ ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے۔ قرآن مجید کی 20 آیات موجود ہیں کہ تذکرہ دو کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا، لیکن اس پر جو ضمائر لائے گئے، ضمیر لائی گئی، وہ واحد کی لائی گئی۔ میں اس کی ایک مثال دے کے اپنی بات موقوف کرتا ہوں۔ قرآن نے کہا استجیبوا للہ وللرسول، فرمایا قبول کر لیا کرو بات، حکم، حاضر ہو جایا کرو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اذا دعاکم، دعا واحد کا صیغہ ہے، جو گرامیٹیکلی اصول ہیں ان کے مطابق دعوا ہونا چاہیے، لیکن قرآن نے دعوا تثنیہ کا صیغہ نہیں بتایا۔ تذکرہ دو کا اور ان دونوں کی طرف جو لوٹنے والی ضمیر ہے وہ واحد لائی۔ تو ترجمہ کیا؟ فرمایا جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے نہیں، بلائے، فرمایا اللہ کا بلانا، حضور کا بلانا، حضور کا بلانا، اللہ کا بلانا۔ تو یہاں پر بھی یہ راز ہے۔ فرمایا سنو، جو حضور سے محبت رکھے وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، اور جو اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ حضور سے محبت رکھتا ہے، اور جو حضور سے دشمنی رکھے اس کی دشمنی اللہ سے ہے، اور جو اللہ سے دشمنی رکھتا ہے وہ دراصل دشمنی حضور سے رکھتا ہے۔ فکان کا، اور پھر کیا ہوا؟ جب قریب ہو گئے تو پھر کلام شروع ہوا۔ کلام کیا ہوا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر محبوب اور محب کے درمیان باتیں ہوئیں، کلام ہوا، اور وہ کلام سنیے ذرا، آپ کو وہ کلام آتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ آپ نے حدیث سنی ہے نا کہ وہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کیسے؟ کہ جہاں کوئی بھی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ
ساری جانی مالی بدنی باتیں اللہ تیرے لیے ہیں۔ یہ کلام وہاں کا ہے۔ پھر جب حضور نے بات کہی تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی آپ پر سلام ہو۔ آج امت حضور کو بھولنا شروع ہوگی۔ اب اللہ نے حضور پر سلام کیا، سلام فرمایا، لیکن حضور نے اس بات کو دہرا کے اس امت کو یاد رکھا، فرمایا السلام علینا، فرمایا مجھ پر بھی سلام ہے، لیکن فرمایا ہم سب پر سلام ہے۔ یہ حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور قیامت تک جتنے میرے امت میں صالح بندے ہوں گے ان پر بھی سلام ہو۔ یہ پوری اتحیات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے درمیان وہ باتیں جو حضور نے بیان کی، وگرنہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں بیان نہیں کی گئی، اور اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ قصر دنا کے راز میں یہ ثم دنا فتد اللہ، قصر محل کو کہتے ہیں، قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، فرمایا عقل کی رسائی تو نہیں ہے۔ جبریل امین آپ تو ساتھ تھے نا، روح القدس سے پوچھئے، روح القدس جبریل، روح القدس سے پوچھئے کہ تو نے بھی کچھ سنا کہ یوں، فرمایا آپ کو بھی کچھ پتہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے مراتب کا عالی شان جو معجزہ ہے وہ معجزہ معراج ہے۔ اس کا ایک پہلو ہے، وہ جمعرات کو ہمارے معراج شریف کی محفل ہوگی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد، یا اس وقت بیان کروں گا یا پھر جمعہ کے خطبے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔